نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے از روئے بائبل نام خدا میں اسم ذات، پروناؤن اور اسم صفت ایجیکٹو میں بنیادی فرق کیا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا سے متعلق کچھ ایسی ورسز موجود ہیں جن کا مترجمین نے انگلش میں ترجمہ کرتے وقت پراپر ناؤنس میں کیا ہے، جبکہ وہ اپنی نیچر میں ایڈجیکٹوز ہیں، تو ایسی صورت میں ترجمہ گاڈز لازم آتا ہے۔ پھر ان ورسز کو تثلیث کی بنیاد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ایک منفی اور تحریفی عمل ہے۔ ان ورسز کو بطور دلیل مسیحی مناظرین جو ہیں اپنے مناظروں میں اکثر اوقات انہوں نے ان کو پیش کیا ہے اور پیش کرتے بھی رہتے ہیں۔ اب ہم ان ورسز کے ساتھ ساتھ ان کے تشریحی عمل کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش 1:1 اور ہوزایا 40:28 کے اندر ترجمہ برا سنگولر خالق کریٹر کے طور پہ کیا گیا ہے۔ خلق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، نہ کہ یہ کوئی پراپر ناؤن ہے۔ کریٹر جو ہے وہ پراپر ناؤن ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسے ایڈجیکٹوز تسلیم کیا جا چکا ہے۔ لیکن جب ہم وائس 12:1 کو دیکھتے ہیں تو اسی ایڈجیکٹو کو، یعنی خلق خدا تعالیٰ کی صفت کو جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے پراپر ناؤن میں اس کا ترجمہ کر دیا ایڈجیکٹو کا، یعنی گاڈز، ملٹیپل گاڈز میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ یعنی ملٹیپل گاڈز نے انسان کو کریٹ کیا۔ اس ورس میں کریٹر پلورل حالت میں ملتا ہے، یعنی خدا کے علاوہ انسان کو پیدا کرنے میں دوسرے اور خدا بھی شریک عمل تھے۔ اگر کریٹر خالق کو پراپر ناؤن مان لیا جائے تو جناب اس کی تعویل کی ہی نہیں جا سکتی، جس کا مطلب ملٹیپل گاڈز کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہی بنتا ہے۔ اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آسا کی جانب چلتے ہیں، جس کے معنی میکر یا ٹو میک ورب جو ہے اس سے مراد ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ سنگولر حالت میں پیدائش 1:7 میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ اپنی نیچر میں ایڈجیکٹو ہے، پراپر ناؤن ہرگز نہیں ہے، اور ترجمہ بھی ایڈجیکٹو کا ہی کیا گیا ہے۔ لیکن پیدائش 1:26 کو جب ہم دیکھتے ہیں، زبور 49:2 کو دیکھتے ہیں، ایوب 35:10 کو دیکھتے ہیں، اور ہوزایا 54:5 کو دیکھتے ہیں، تو اس میں صیغہ جمع حالت میں ہمیں ملتا ہے، یعنی متعدد خدا کے جو میکرز ہیں، جن کی تفصیل جو ہے کچھ اس طرح سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جینیسس 1-6 جو ہے اس کے اندر جیسا کہ لکھا ہے کہ لیٹس جو ہے یہ پلورل پروناؤن ہے، میک پلورل آف آسا ہے، پلورل آف آسا ہے، ٹھیک ہے۔ مین ان آور جو ہے یہ پلورل پروناؤن ہے، امیج اس میں سنگولر آیا ہے، اکارڈنگ ٹو آور پلورل پروناؤن آیا ہے، لائکنس اس میں سنگولر آیا ہے۔ تو جناب علی دو صیغے جو ہیں وہ واحد کے ہیں، باقی جمع کے ہیں۔ ایک امیج سنگولر ہے اور ایک لائکنس سنگولر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا تثلیثی امیج ایک ہے؟ جیسس کا امیج، خدا کا امیج، روح القدس کا امیج
کیا ایک ہی امیج ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم زبور 149:2 کی ورس کو لیتے ہیں۔ لیٹ اسرائیل بی گلیڈ ان ہز میکر، پلورل فارم آف آسا استعمال ہوا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اصاف، پلورل فارم اس کی کیا ہے؟ اصاف۔ تو یہاں میکر استعمال ہوا ہے، میکرز اس کے سینس میں ہے لیکن ترجمہ میکر کر دیا گیا ہے۔ جاب 35:10 ویئر از گاڈ، پلورل الوہیم، ٹھیک ہے جی۔ مائی میکر، یہ پلورل فارم آف آسا، یہاں پہ اوسائے لکھا ہوا ہے، یہ پلورل فارم ہے۔ تو ترجمہ آپ نے کیوں اس کا جو ہے وہ ون کیا ہے، سنگولر کیوں ترجمہ کیا ہے، جبکہ خالقین جو ہیں وہ جمع میں آ رہے ہیں؟ مائی میکر سے اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ ہوزایا 54:5 فار مائی ہسبینڈ، پلورل بال از یور میکر۔ پلورل فارم آف آسا یہاں آیا ہے لیکن یہاں پہ میکر ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہونا تو میکرز چاہیے نا، تو میکرز کریں ترجمہ اس کا۔ اگر ایڈجیکٹو کو آپ جو ہیں وہ نون تسلیم کر رہے ہیں جان 1:1 میں، تو یہاں کیا پرابلم ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سنگولر کر رہے ہیں؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ خالقیت میں خدا کے علاوہ اور بھی ہیں، یعنی صفات الہی میں اور لوگ بھی شریک ہیں۔ جاب 35:10 جو ہے اوسائے، پلورل جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، پلورل آف آسا۔ لیکن ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں جناب علی کہ یہ جو ہے آنوریفک پلورل ہے۔ اگر آنوریفک پلورل آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ملٹیپل گاڈ تسلیم کریں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ عقیدہ تو آپ کا خراب ہو رہا ہے نا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہمارا تو کام ہے آپ کو اس کی تفہیم دینا کہ یہ چیز جو ہے اس طریقے سے ہے۔ زبور جو ہے 149:2 میں دا آئیڈیا آف ہاشم، یہ پلورل فارم اس میں جو ہے ہو آر میکنگ اسرائیل، اصاف، یہ پلورل صاف لکھا ہوا ہے۔ کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں نا آپ، تناخ اٹھا کے دیکھیں نا آپ، اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ پلورل فارم آف آسا استعمال ہوا ہے جہاں پہ یہ ایڈجیکٹیوز جو ہے یہ پلورل فارمز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کنسٹرکٹ ناؤن، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کنسٹرکٹ ناؤن ہوتا کیا ہے۔ آگے ایکلیسیاسٹس جو وائس جو کریٹر کا میں نے جو حوالہ دیا ہے آپ کو، تو اس میں جو ہے وہ دا آئیڈیا دیٹ وی آر ٹو ریمبر گاڈ ہا الوہیم، پلورل فارم ہو آر کریٹنگ اس، بورخا، پلورل فارم ہے یہ زیواٹ، کس کو کہتے ہیں جناب؟ ایڈونائی کو۔ یہ ہوزایا 54:5 میں ہے، دا آئیڈیا ڈیٹ ہاشم آف ہوسٹس ایڈونائی زیواٹ، گاڈ آف ہول ارتھ، پلورل فارم اس میں استعمال ہوئی ہے زیواٹ۔ اور آگے بالائی کا بھی استعمال ہوا ہے، بالالائی کا یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ ہو آر میکنگ ہر، اوسائخ یا ایسی اس کو کہتے ہیں ہبریو میں، تو یہ بھی ورڈ جو ہے یہاں پہ ان تمام مثالوں میں خالق جمع کے صیغہ میں ہے۔ کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جمع صیغہ میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، مجھے انتہائی دکھ
اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ان ورسز میں موجود ایڈجیکٹیوز کو انگلش میں ترجمہ کرتے وقت نون کے طور پہ رکھ کے ترجمہ کر دیا گیا ہے. بائبل مقدس میں واحد میں ترجمہ کیوں ہے ان ورسز کا؟ جاب 35:10 میں مائی میکرز بنتا ہے ترجمہ. زبور 149:2 میں ہز میکرز بنتا ہے ترجمہ. ایکلیسیاسٹس 12:1 میں یور کریٹرز بنتا ہے ترجمہ. ہوزایا 55 میں 54:5 میں یور ماسٹرز ہسبینڈس یور میکرز بنتا ہے ترجمہ. آپ نے اس کو جو ہے وہ سنگولر میں ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ راستہ صرف ایک ہی ہے میرے عزیزو کہ اس کو آنوریفک پلورلٹی تسلیم کیا جائے. اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں تو جیسا کہ میں اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ پھر ملٹیپل گاڈس میں اس کا ترجمہ کریں، کیونکہ ایڈجیکٹیوز جمع میں ہے. ورب یہاں پہ استعمال جو ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے کہاں استعمال ہوا ہے. تو صفات الہی جمع میں ہیں. نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ صفات الہی جمع میں ہیں نہ کہ گاڈ جمع میں ہے. کیا سرائی کرنے والوں اور تکے بازوں کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ وہ اسرائیل کے خدا کو پلورل فارم میں کریٹرز اور میکرز بناتے جائیں. یہ ان دوستوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ گاڈ ہیڈ میں پلورلٹی تلاش کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ ایسی تعلیم بائبل کی تعلیم ہے ہی نہیں. چند مزید ریفرنسز پہ بات کروں گا کہ جو بہت سے مناظرین جو ہیں وہ اپنے مناظروں میں ایسی جو ہیں وہ باتیں پیش کرتے رہے ہیں اور بے تکی باتیں پیش کرتے رہے ہیں. آج میں ان کا بھی پول کھولوں گا. جینیسس 20:13 میں ونڈر، اس ورس میں می کو ونڈر کہا گیا ہے جو کہ پلورل میں ونڈر پلورل میں آیا ہے. وہ اللہ کے بندو، آئی می مائی یہ سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے؟ تو جب آئی کے لیے ونڈر جمع آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی کیا ہے؟ جمع ہے. یہ کوئی بات نہیں سوچتا، بس اٹھا کے ایک آیت جو ہے وہ ورس جو ہے وہ سامنے رکھ دی کہ یہ اس طرح آتا ہے. تو گاڈ یہاں پہ پلورل الوہیم ہے. کازڈ می ٹو ونڈر ہتاؤ پلورل فارم آف تاؤ کی ہے، صاف لکھا ہوا ہے فرام مائی فادرز ہوم. تو می کے لیے جمع کیوں آیا ہے؟ تو یہ آنوریفک ہے. اس کو بھی آپ ذرا ٹھنڈے دل سے اور جو علم کی اینک لگا کر آپ دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ تعصب کی اینک چڑھا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو وہ یہ نمبر ہی غلط ہے، آپ کو دھندلا ہی نظر آئے گا اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا وہی آپ کو نظر آتا رہے گا. جینیسس 35:7 میں ریویلڈ پلورل فارم آف گلا ہے، ٹھیک ہے. ہی بلٹ این آلٹر دیئر اینڈ کالڈ دا پلیس ایل بیتھل بیکاز دیئر گاڈ پلورل الوہیم ہے. ہیڈ ریویلڈ، یہ پلورل فارم آف گلا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. ہمسیلف ٹو ہم وین ہی فلیڈ فرام ہز بردر. تو بھائی میرے یہاں پہ جو گالا ہے یہ آپ اس کو نون تسلیم کرتے ہیں یا اس کو ایڈجیکٹو تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے بعد ججز ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے جی. تو زبور 58:11 میں پلورل فارم آف صفات ہے، شفات، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو جج ٹو جج یہ نون ہے. کون اس کو نون کہتا ہے؟ ٹو جج. ہاں
اس کا جب نون بنے گا جج منصف تو یہ نون بنے گا، لیکن ٹو جج کو، ورب کو آپ نون ہرگز نہیں بنا سکتے، اور یہ ایڈجیکٹو ہے اپنی سینس میں، اپنی نیچر میں. اس پہ بھی سوچیں. ہو ججز ایڈجیکٹو ہے، پلورل فارم آف شفاعت آن ارتھ. کیا ان ورسز سے ملٹیپل گاڈ ثابت ہوتے ہیں؟ جی نہیں، ملٹیپل گاڈ ثابت نہیں ہوتے. جب صفات الوہیم جمع میں آئیں گی تو خدائے واحد مراد ہوگا، نہ کہ خدائے جمع ہوگا. میں اس کا حل بھی بتا کے جا رہا ہوں. بعض لوگ جو ہیں وہ جناب مناظرین، اب میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی یہ جتنی بھی صفات کی کثرت ہے، صفات کی جتنی بھی کثرت ہے اتنے ہی خدا بن گئے ہیں. او یار خدا کے بندو ذرا تھوڑا سا ہوش کرو. صفات الہی جو ہیں وہ ایڈجیکٹیوز ہیں. تبارک القدوس، ہا کڑوش باروخ ہو، یہ خدا بن گیا. اللہ جبار، گاڈ دی ہیرو، الہا گبر، رحمان نہایت رحم کرنے والا، ہا رحمان محی الکل، موت سے زندگی دینے والا، رب العالمین، ریبونو شیل اولام، طاقتور سٹرانگ ون، ایبر ہے، ابدی اینڈ لیس، این صوف ہے، سب سے بڑا، گریٹر ون، ایڈر ہے جس کو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، علیم علم ہے. او گاڈ اللہم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سارے ایڈجیکٹیوز بول رہا ہوں. ایل الوہیم، ایل شدائی، ایدونائی، ہاشم. آگے ایڈون اولام، ماسٹر آف دی ورلڈ، مالک الملک، ملک، ہا ملکم، کنگ آف دی کنگس. سچ اور حق اور ٹروتھ ایمٹ کس کی صفت ہے؟ یہ رب العالمین کی ہے. امن کا خدا، سراپا امن کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اس کی صفت ہے. خالق، کریٹر، بنانے والا، میکر، بور ہے، اوصف ہے. اس کے بعد ہے خدائے راہوم و حانون. کبھی سنا ہے؟ بائبل اٹھا کے دیکھیں. کیا رحوم و حانون جو ہے یہ خدا بن گئے ہیں؟ اس کی صفت جو ہے وہ پراپر نون بن گئی ہے. بسم یہوہ رحوم و حانون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربان اور رؤوف، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو اعتراض کریں نا آپ کہ اس کی صفات جو ہیں وہ بھی خدا بن گئی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.